استاذہ ایک اور سوال ہے کہ کچھ والدین اپنے بچوں کی شادی کے بعد بیٹے اور بہو کے خوشگوار تعلقات نہیں بننے دیتے کہ پھر یہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے یا پھر ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا. اس کے بعد ایک کنٹرول کی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے. اس بڑا انفارچونیٹ ہے جی. اور ایسا ہے کیونکہ ہمارے یہاں مشترکہ خاندانی نظام اور ایسا نظام رائج ہے جس کو عین شریعت کے مطابق سمجھا جاتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ کہ اس میں چونکہ بیٹے بہو کو سپیس نہیں ملتی، اور میں سمجھتی ہوں کہ دوسری طرف ساس اور سسر کو بھی اور نندوں اور دیوروں جیٹھوں کو بھی سپیس نہیں ملتی. انسانی زندگی ہے نا، ہر ایک کو اپنی آزادی چاہیے، کچھ ایسا موقع ضرور چاہیے جس میں وہ اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق لیکن جو وہ چاہتا ہے اس طرح سے زندگی بسر کر سکے. تو جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں بہت زیادہ، ہر وقت کوئی سامنے ہوتا ہے تو ٹکراؤ بہت ہوتا ہے، اور لوگوں کے پاس فری ٹائم بہت زیادہ ہے. تو مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری کوشش بس ایک ہی خاندان پر کرنے کے لیے جب یہ کام کیے جاتے ہیں تو انسیکیورٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر توقعات بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں. تو بڑھاپے کا سہارا، پتہ نہیں کسی نے بوڑھے ہونا بھی نہیں ہے یا نہیں، بڑھاپے سے پہلے ہی چلے جانا ہے. تو بڑھاپے کا سہارا اگر کسی نے بنانا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اپنی تربیت پہ ٹرسٹ کریں کہ اگر آپ نے تربیت کی ہے، اپنے بیٹے کی بھی اتنی تربیت کی ہے تو وہ سٹینڈ کرے گا. اصل میں تربیت کی نہیں ہوتی، پھر گھبراتے ہیں اس وقت پہ کہ گیا ہاتھ سے. بات یہ ہے کہ اچھے ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان پیدا ہونے والی محبت سے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ ایک خاندان بس گیا. بالکل. اور اسی میں اجر و ثواب ہے، اور اسی کا نفع ہے خاندانوں کو، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی آئندہ خاندان کے مستحکم رہنے کا سلسلہ ممکن ہو سکتا ہے. وہ دونوں آپس میں اچھے طریقے سے رہیں گے تو دوسروں کے ساتھ بھی اچھا رہنا سیکھ سکیں گے. اچھا، ایک عجیب بات ہے سب لوگوں کے ذہنوں میں، ڈیوائیڈ اینڈ رول. تو یہ جو گورے کا جو اصول تھا نا، مجھے جب گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ساس یہ چاہتی ہے یا سسر یہ چاہتا، ساس سسر دونوں چاہتے ہیں کہ بہو بیٹے کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دو، یا وائس ورسا، بہو یا بیٹا یہ کام کرے کہ باقی سب لوگوں کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے. تو اس کی وجہ سے پھر یعنی خاندان جڑے نہیں رہتے، اور لوگ صرف الگ رہنا، الگ گھر ہونا بہو بیٹے کا حق ہے. معذرت کے ساتھ میرا یہ مطلب نہیں ہے، خاندان ایسے ہو سکتے ہیں، گھر ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں ہونے کے باوجود پورے طریقے سے ایک علیحدہ سیٹ اپ جو ہے ان کا ضرور ہونا چاہیے. اور پھر جب بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کی 100 مصروفیات، سلسلے، ان کو کھلانے پلانے کے، ان کو پڑھانے لکھانے کے، ان کو سمجھانے بجھانے کے، جیسے آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ بے شک آپ ایک جگہ پہ رہیں لیکن اپنی ایک انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. انڈیپینڈنس ضرور ہونی چاہیے، اور انڈیپینڈنس یہ نہیں کہ رومز الگ ہیں تو بس یہ انڈیپینڈنس ہے. اور صرف بہو کو انڈیپینڈنس نہیں چاہیے ہوتی، ساسوں کو بھی چاہیے ہوتی. یعنی آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی بزرگ ساسوں پہ چھوڑ دیں، یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے. سارا دن بچے جمپس کر رہے ہوتے ہیں دادا دادی کے بیڈ کے اوپر، اور ایک ان کے سکون کا وقت، عمر کا ایک تقاضا. یعنی یہ بھی بڑا عجیب صورتحال ہے. بڑوں کے واش رومز بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے، بچے پانی پھینک کے آگے اور کوئی بزرگ باتھ روم میں جا کے گر گیا. جی بالکل. تو دس از ویری انفارچونیٹ. یعنی ان چیزوں کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بات ہی نہیں کی جاتی. جھگڑے بھی تو انہیں چیزوں سے ہوتے ہیں. جھگڑے بھی پھر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسپیس دے بھی دیں تو اپنی اینک نہیں مل رہی، اپنی فلاں چیز نہیں مل رہی، کتنی آپ کی ایج کے ساتھ آپ کی کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں. جی بالکل. تو ان باتوں کا بھی خیال بہرحال بالکل کرنا چاہیے دونوں سطح پہ. اگر بہو کو اسپیس کی ضرورت ہے تو وہ جو بیچارے ماں باپ گھر میں ہیں جنہوں نے ساری زندگی. اچھا، ایک بات جو میں نے آج بہت نوٹ کی آپ کے حوالے سے بھی، ابھی فتح آپا بھی یہاں پہ بات کری تھی کہ ہر ساس اپنی لیگیسی پکڑانے کے لیے تیار ہے. کہ یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے، بہرحال اس نے بھی جینا ہے. ٹھیک ہے، دنیا سے جانا تو ہے لیکن اس کو بھی اس کی بھی ایک زندگی ہے، اس نے بھی ایک وقت گزارا ہے. لیگیسی بھی جانے کے بعد ہوگا، لیگیسی بھی جانے کے بعد ہوگی. اس کی زندگی میں اس کی زندگی کے رائٹس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جی. اچھا، ایک بڑی مزے کی بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. یہ خاندانی زندگی میں جس میں بہت زیادہ تلخیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. بہو بھی بیٹا بھی یہ چاہتا ہے کہ اب بچے چھوٹے ہیں، ماں جو ہے وہ چھوٹے بچے کو پکڑ لے، اس کو کھلائے، بیبی سٹنگ دے. اب یہ ماں جو ہے اس کی اتنی قوت ہی نہیں ہے بھائی.
کہ وہ بچوں کو سنبھال سکے. آپ کو یاد ہوگا ہم سلمہ یاسمین نجمی صاحبہ کے پاس گئے تھے, بہت خوبصورت اور بات بہت ہی خوبصورت ہماری سیٹنگ تھی, اور انہوں نے اتنی پیاری بات کہی. میں نے ان سے سوال کیا تھا بہوؤں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں, پوتوں کے بارے میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بہو سے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس عمر میں بچے دینے ہوتے تو وہ مجھے خود دے دیتا, تو جب اس نے مجھے بچے نہیں دیے تو مجھے, یعنی آپ بھی مجھ پر یہ ذمہ داری نہ ڈالو. نہیں ہے کہ اس طرح سے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے لائف کا, کہ اس میں ایک مائنڈ سیٹ ہے. بیٹا بہو چاہتے ہیں کہ اب ہماری, جیسے ہماری ماں نے ہماری پرورش کی, تربیت کی, اب وہ یہاں پر بھی اسی طرح رول پلے کریں. تربیت تو ہو سکتی ہے, لیکن تربیت میں بھی یعنی بیٹے اور بہو دونوں کا ساتھ چاہیے, اور یہ ہے کہ پرورش کی ذمہ داری ان پر نہ ڈالیں.